وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ آپ بھلا، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس پر کیسے صبر کر پائیں گے؟ یعنی جو کچھ بھی میں کروں گا نا آپ کے لیے بالکل نیا ہے، تو آپ کیسے اس پر صبر کر پائیں گے؟ پتہ یہ چلا صبر کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ بہت ساری چیزوں پر ہم صبر اس لیے نہیں کر پاتے نا کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہمارے سامنے چیزوں کے منافع اور نتائج نہیں ہوتے۔ جب ہمارے سامنے نتائج اگر سامنے ہمارے کھول کے رکھ دیے جائیں تو ہم صبر کر لیں گے۔ تو بندہ جب علم حاصل کرتا ہے نا تو اس کو صبر بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آپ کیسے صبر کریں گے ایک ایسی چیز پر جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے؟ یعنی اگر خبر ہوتی، آپ کو یہ پتا ہوتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں میرے کاموں کے نتائج کیا ہیں، کانسیکوینسز کیا ہے، تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو پتہ ہی چلا علم حاصل کرنے سے کیا ہوگا، انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، حضرت موسیٰ نے کہا آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا پچھلے درس میں کہ سورہ کہف میں آپ کو ایک بات بہت ملے گی، علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا۔ یہ اپنا گھمنڈ نہیں ہے کہ یار میں صبر کر لوں گا، مجھے معلوم ہے کہ میں بہت صابر انسان ہوں، نہیں۔ انسان کبھی بھی اپنی نیکی کے بارے میں بھی یہ خوشگمانی میں نہیں رہتا کہ میں اپنی قوت اور طاقت سے کوئی نیکی کر سکتا ہوں۔ اس نیکی کے بارے میں بھی اس کو پتا ہے کہ میں یہ نیکی کر سکتا، صبر ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کے بارے میں بھی حضرت موسیٰ کو پتا ہے کہ میں اس نیکی کے کرنے کی توفیق جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی مجھے ملے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ستجدنی انشاء اللہ صابرا۔ ہاں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ صابرا۔ اس میں اس آیت میں اور اس آیت میں کنفیوز ہو گیا میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اچھا نہیں مل رہی، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی کہا کہ اے میرے ابا، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریں، اور ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی میں صبر کر سکتا ہوں۔ تو نیکیوں کے بارے میں بھی بندہ اس خوشگمانی میں مبتلا نہیں رہتا ہے کہ میں اپنے کوشش سے نیکی کر لوں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ہاں کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو بندہ اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی خوشگمان نہیں رہتا کہ میں صبر کر لوں گا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حضرت موسیٰ بھی فرما رہے ہیں ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ جیسے ہم کو یہ بھی پتا چلا کہ آپ کو مستقبل میں کوئی کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیں، اور یہی بات سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کہی ہے، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ بھی لگا دو کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔